تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ مائیں بہنیں اسی پاکستان کے اندر ملوائیں کہ جن کی ہم پاکیزگی کی الحمدللہ گواہی دیتے ہیں. تو ان سب کا یہاں پر آنا، آپ سب کا یہاں پر آنا، میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کا ہمارے شکر کی ایک نتیجہ ہے، اور آپ سب رحمت کا ایک روپ ہیں، بالخصوص ہماری یہ مائیں اور بیٹیاں. شکریہ تمام رحمان فاؤنڈیشن کے ان دوستوں کا جن کو اللہ رب العزت نے اس منصب کے اوپر، جیسے میاں صاحب نے فرمایا 20 سال پہلے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا 20 سال پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا مزید پیچھے چلتے ہیں آج، تاکہ ہمیں اپنا کردار، کیوں جو اس کمرے میں آیا ہوا ہے جب پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے ٹائم چھوڑ کے یہاں پر بیٹھے ہوتے. یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ جس وقت ہم اس کو رات کی گھڑیوں میں اپنے ٹائم پہ پکارتے ہیں تو وہ آگے سے سنتا ہے اور کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کہہ میرے بندوں سے کہ میں قریب ہوں، سنتا ہوں ہر پکارنے والے کی دعا کو. میرے بندوں سے کہہ کہ یقین کریں اس بات کا اور میرے حکموں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ عمل کریں. رحمان میری نظر میں ایک، جب قرآن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کتاب سے زیادہ قرآن کے ساتھ جو فرد آیا تھا، اللہ رب العزت سے دعا تھی کہ وہ فرد ہمیں، وہ اشخاص، وہ اصحاب، وہ دوست جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، وہ قلب سلیم رکھنے والے، یا اللہ صرف ان لوگوں سے ملاقات کرا. جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ماضی میں، بچپن میں دیکھا تو بریگیڈیئر شوزر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دوست جو اس اخلاق کے ساتھ تھے وہ آج بھی ساتھ ہے. ارشد سعید صاحب قرآن کے وہ ہیروز جن کا ہم پڑھتے تھے تو جیتی جاتی مثال حضرت عثمان غنی کی سنت ادا کرتے ہوئے کہ جو پیسے کے کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہوئے اس وقت تک رات کو سوتے نہیں جس وقت تک بیلنس کر کے نہ سوئے. بہت سیکھا مشاہدے سے. پھر بالآخر اللہ رب العزت نے زبیر بھائی سے، ڈاکٹر معاذ سے، ابراہیم الحق بھائی سے، اور تمام ساتھی جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص جو میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں ایک ٹیم، ایک لشکر کے طور پر. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر لشکر ایک دوسرے کو ایسے جانتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کو. تو آج الحمدللہ الحمدللہ فور موسٹ کوئی نام نہیں ہے، یہ وہ تجلی ہے رحمان کی. اللہ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور سبقت لے جانے والے. اللہ سے صرف یہی کہا تھا یا اللہ وہ سبقت لے جانے والے جہاں پر بھی ہوں ان سے ملاقات کرا دینا. جب ماضی میں مڑ کے دیکھا تو کرنل سلمان 6 پنجاب میری یونٹ کے سبقت لے جانے والے آفیسرز جو شہادت اپنی ہاتھ پہ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. وصال خان صاحب وہ وکیل جو کن کا قانون بھی جانتے ہیں اور اس دنیا کے قانون کو بھی جانتے ہیں، اور ہر لمحے اس کوشش میں ہیں کہ ہم اس پاکستان کو ایک بہترین دستور کیسے دے سکیں. تو اس کمرے میں موجود ہر وہ رحمان کی تجلی. رحمان کہتا ہے کہ جس وقت وہ اللہ تھا، جیسے فرمایا جب وہ اللہ تھا تو اکیلا تھا، پھر جب اللہ نے اپنے نور میں سے بشر کو تخلیق کیا تو یہ اس کی رحمانیت تھی، رحمان تھا وہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وہ شخص جو قلب سلیم جس کو عطا کرتا ہے اللہ، وہ نور، نور علی نور جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ بشر کے روپ میں، یہ اس کی رحیمی ہے. وہ جو کہتا ہے وہ رحمان ہے، وہ جو کر کے دکھاتا ہے وہ اس کی رحیمی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا، تخلیق ہمارے سامنے بیٹھی ہے آپ سب لوگ. میں کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں رکھتا، ہر ایک کے سینے میں ایک دل ہے. کس لیے کہ دلوں میں تو میں ہی بیٹھتا ہوں، تمہارا میرے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب اللہ کے وہ دوست ہیں کہ جن کے اوپر الحمدللہ الحمدللہ میں اس یقین کے ساتھ ہوں کہ ہم گواہیوں کے ساتھ ہیں، ہم راستے کے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کی ہر وقت اپنی پاکیزگی، طہارت، آنکھوں کی، اعضاء کی ایک دوسرے کے ذریعے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ اس سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں. رحمان فاؤنڈیشن، رحمان میں نے آپ کو رحمان کا بتا دیا، فاؤنڈیشن بنیاد. ایک رحمان نے اپنی بنیاد رکھی جس وقت نور سے بشر تخلیق کیا آدم. پھر ایک رحمان نے وہ بنیاد رکھی جہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو ایک آدمیت کا سلسلہ ہے، ایک اس کے دوستوں کا سلسلہ ہے. 2 بنیادیں ہیں جن کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. آدم عزم کے ساتھ ہے. کہا قرآن میں ہم نے پہلے آدم میں عزم کی کمی پائی، اور عزم کو بڑھاتے 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 اس مقام پہ پہنچے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے اپنے پیدا کرنے والوں کو ڈھونڈنے، اور بالآخر کہا ابراہیم آپ ہمارے دوستوں میں سے ہیں. رکھے بنیاد، اور بنیاد رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ غلامی کے طریقے بتا
نہ ہمیں تیرا اول پتہ ہے، نہ ہمیں تیرا آخر پتہ ہے، نہ ہمیں تیری بلندیوں کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں. ہمیں صرف رہنمائی فرما ہماری اس میں کہ ہم وہ کیا عمل کریں ایسا کہ تجھے پسند آ جائے. اور صرف میرے لیے نہیں، یا اللہ مبعوث فرما میری اولاد میں ایک رسول جو ان کے اوپر پڑھے حکمت کی آیات اور تزکیہ کرے ان کا. اور وہ سلسلہ حضرت ابراہیم سے، انبیاء سے ہوتا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جب آیا تو اللہ فرماتے ہیں آج ہم آپ کے اوپر اپنا دین مکمل کیے دیتے ہیں. ہو گیا دین مکمل. اور وہ دین مکمل سے لے کر اس کمرے میں لانے تک میں تمام اپنے ساتھی جو اس کمرے میں موجود ہیں، جو اس کمرے میں نہیں ہیں مگر وہ رحمان فاؤنڈیشن کی اس فاؤنڈیشن میں ان کی اگر رائی دانے برابر بھی ان کی کئی چیز تھی تو اللہ رب العزت ان کو اپنے درجات میں انتہائی بلندیاں دے. میں آپ تمام بھائیوں کا اس چیز پہ شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کیونکہ میری نظر میں رحمان کی فاؤنڈیشن، رحمان کے دوستوں اور رحمان کے دوست وہ جو رحمان کا چلتا پھرتا روح ہوتے ہیں، میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں. آج وہ تمام دوست جو آج اس چھت کے نیچے اکٹھے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دین کے مکمل. اور آج پاکستان میں جہاں پر لوگ دین سے بہت دور چلے گئے ہیں، یہاں پر لوگ عہدوں سے، تاثرات سے، اپنے ذاتی حلیوں سے، وہ جو ابلیس نے کیا تھا، کیا کہا تھا اس نے کہ غرور کیا تھا اپنی ساخت کے اوپر. آج پاکستان کے اندر جو ساخت پہ غرور کر رہا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں چنا کہ جا کے رحمان کے اس علم، اس حکمت، اس بزرگی اور اس بردباری کے ذریعے اللہ کے اس دین کو لاگو کر. آج الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن نے، آپ کے دوستوں نے جس ایک منصب کے لیے، میں منصب یہ کہوں گا کہ ایک امانت دی ہے آج، اور اس امانت میں میرے جو اپنے ساتھی جو ہم آلریڈی ایک امانت لے کر چل رہے تھے فور موسٹ گروپ کی صورت میں، آج وہ تمام ہستیاں بھی اس کمرے میں موجود ہیں. کچھ اپنے کاموں میں، اپنے مورچوں پہ، اپنے محاذوں کے اوپر ابھی بھی مصروف ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس میں فور موسٹ گروپ، وہ تمام ساتھی، وہ تمام دوست، وہ اصحاب، وہ احباب جو 24/7 اس کوشش میں، اس کاوش میں پچھلے کئی سالوں سے کہ پاکستان کو ایک نظام دیا جائے. ہم فوج میں ایک لفظ پڑھتے تھے کہ اٹس ناٹ دا گن، اٹس مین بیہائنڈ دا گن میٹرز. سو آج اس ملک کے پیچھے نظام نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو رحمان کا تعارف نہیں ہے. ان کو آج پہلی دفعہ زبیر بھائی، جن کو اللہ رب العزت نے سعودیہ سے ہماری دعاؤں کے طفیل یہاں پر بھجوا دیا کہ جا کے اس قوم کو سب سے پہلے اس کی لغت تو ٹھیک کر دو. ان مردہ زومبیوں کو، ان چلتے پھرتے لوگوں کو جن کے اندر مایوسی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں مایوس ہوتے مگر کافر، جو کفر میں مبتلا ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں مگر چھو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نہیں چھوتے اس کو مگر وہ جو پاک اور صاف ہوں. تو پہلے آج ہم رحمان فاؤنڈیشن کی اس چیز کے اوپر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعا کی التماس کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم کبھی کسی ادارے، کسی بندے، کسی شخص کی طرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہمیں ڈونیٹ کرے گا. نو، جو ہم صرف ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے آگے اور اپنی بہترین حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے آج اس کمرے میں ارشد سعید صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم ایسا پلان بنائیں گے کہ اس پلان کے اندر ہم نہ صرف ڈائلسس سینٹر بٹ پاکستان کے پورے ہیلتھ سسٹم کو ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ پہ لے کے آ جائیں گے کہ جہاں پر لوگ صرف صحت ہماری نہیں، سب سے پہلے ہمیں سوچوں کی آزادی چاہیے. دلوں کو تو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. کہاں ہیں وہ ذاکرین؟ الحمدللہ آج اس کمرے میں وہ ذاکرین موجود ہیں، اور ان ذاکرین کو، ان کی بات کو، ان کے کلام کو، ان کے جملوں کو کلموں سے بدلنے اور کلموں کو ترتیب دینے، اور ترتیب میں جب اللہ تدبیر میں ساتھ آ جاتا ہے تو قوم کی حالت بدل جاتی ہے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ترس کھا لیا پاکستان کے اوپر، تو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے ترس کھایا تو آپ تمام لوگ اکٹھے ہوئے. اب صرف ایک پلان کی ضرورت تھی. اس پلان میں ایک چیپٹر ہے صرف ہیلتھ کا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس ایڈوائزری بورڈ میں ان تمام، اللہ سے دعا کریں گے کہ بہترین لوگوں کو بھیج. ہمیں کوئی قید نہیں کہ اس میں 2 لوگ ہوں یا اس میں 2000 لوگ ہوں. بہترین مشورہ دینے والا آپ کا بہترین ساتھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس مشورے کو عمل میں بدلنے کے لیے ٹیمیں اور اسباب چاہیے ہوتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم قدم نکالو میں تمہیں زمین سے بھی دوں گا، آسمان سے بھی دوں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ساتھی جو اپنی ایئر لائن سٹارٹ کر رہے ہیں، ہم جو ٹیلی کام کا کام کر رہے ہیں،
اس لیے ہمیں کسی سے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فور موسٹ کا جتنا بھی چیز ہے وہ اس ہیلتھ کے ساتھ آلریڈی جڑی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ عنقریب 500 بیڈ کا ایک اسپتال نسٹ کے اندر شروع کرنے جا رہے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹل شروع کرنے جا رہے ہیں. سردار صاحب کے علاقے میں کشمیر میں ہماری آلریڈی پلانس شامل ہیں، جہاں پر ہم بچیوں کو ہیلتھ کے حوالے سے ہماری فور موسٹ ہر اور فور موسٹ مومس کا جو چیپٹر ہے وہ پورے طریقے سے ایکٹیویٹ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کروں گا بریگیڈیئر شوزب کا کہ جنہوں نے اس چیز کے اوپر میری توجہ دلائی کہ پاکستان میں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں. کیوں؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ ہے وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر کبھی بھی مسلمان اقلیت اور اقلیت مذہب کے تناظر میں نہیں دیکھتا، وہ تقوی کے تناظر میں دیکھتا ہے. وہ جو سفید رنگ ہے ان لوگوں کا ہے جو معذور ہیں، جو نابینا ہیں، جو خواجہ سرا ہیں، جو تعداد میں تھوڑے ہیں. کیوں؟ عیسائی وہ تمام جو انبیاء پہ درود و سلام پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اہل الکتاب ہیں. کیسے ہم کو اقلیت کہہ سکتے ہیں؟ یہ توہین ہے، اس مذہب کی توہین ہے جس مذہب نے یہ تعریف دی ہے. دین کے تناظر میں دیکھیں گے تو اللہ کہتا ہے تمہارے رنگوں کا جدا ہونا، تمہاری بولیوں کا جدا ہونا، اے عقل والو اس میں نشانیاں ہیں. آج اس کمرے میں وہ تمام عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، اور عقل اور شعور کو جب ایمان اللہ رب العزت عطا کرتا ہے تو ہدایت بن جاتی ہے. اور جب ہدایت بنتی ہے تو جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ تمام لوگ ہدایت کا دینے والے اپنے گھر سے لے کر اپنے ان تمام عوامل کے ساتھ جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے ملیں گے. جب آپ کام کریں گے تو وہی آپ کی صلاح ہوگی، وہی ہدایت ہوگی. وہی قرآن میں جو ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں نکلتے گھروں سے، ان میں بس مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے لیے جو داد رسی کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے حکمران ظالم ہو گئے ہیں، بھجوا اپنی جناب سے کوئی حامی اور مددگار. آپ لوگوں نے اس کی گواہی دی کہ لوگوں کی دعائیں اللہ سنتا ہے، جیسے میں نے شروع میں فرمایا. اس دعاؤں کے طفیل کوئی سعودیہ سے، کوئی کہاں سے سب اکٹھے ہو گئے. یہاں پر میں باتیں تو جتنی کر لوں، آپ کو صرف اپنا تعارف دینا تھا ایک کہ ہم الحمدللہ اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ 24 گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ صرف اس عزم کے ساتھ ہیں کہ ہم پاکستان کو وہ نظام دے سکیں جس کو اللہ دین کہتا ہے، جس دین میں رزق کی مساوی تقسیم ہوتی ہے، جس دین میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں، کیونکہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمیہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج تو صرف یہ ایک میڈیکل والی سائٹ تھی، باقی سیگمنٹس کے اوپر بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ مختلف امور کے اوپر، مختلف چینلز پہ، مختلف پلیٹ فارمز پہ ملاقات ہوتی رہے گی. آخر میں صرف آج کے اس میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت جب اپنے دوستوں سے ملواتا ہے تو کچھ دوست ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو اتنی عمر، اتنی زندگی، اتنی صحت دینا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں. کیوں؟ میں مانتا ہوں کہ 5 انسان ٹرائبل کلچر سے ٹرائبل کلچر، فیملی کلچر، ایگریکلچر، انڈسٹریل کلچر، آئی ٹی کلچر میں ہم 5 فیزز سے ہوتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے ہیں. آئی ٹی کلچر کے اندر ہمارے ایک ایسے دوست ڈاکٹر معاذ اسلم جو خدا کے اپنا تعارف دیں گے وہ کیا کر رہے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں اس کرنے کا یہ جو آج رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ جو مس ہما نے آج تھینک یو سو مچ بیٹا جی، ہیلتھ ٹی وی کو ہم پورے طریقے سے آرگنائز کریں گے اور بہترین لوگوں کو اس کے اندر لے کر آئیں گے. اور نہ کہ صرف ہیلتھ ٹی وی بلکہ ہیلتھ سے منسلکہ ابھی انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر اپنی فارماسیوٹیکل، تاکہ ہم باہر سے دوائیاں نہ منگائیں بلکہ ہم پاکستان سے دوائیاں یہاں پر بنا کے باہر کے لوگوں کو بھی بیچے نہیں دیں گے. اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ مسلمان اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے، ظرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ مسلمان جو آئی ٹی کے دور میں آج اپنے عمل اور ظرف کے ساتھ ہے، میں یہاں آج کی اس محفل کے چیف گیسٹ ڈاکٹر معاذ اسلم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تمام بھائیوں کو وہ چیز بتائیں جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے جو آپ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، جزاک اللہ خیر.